وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بچے کی اذان کے متعلق جو آپ کا سوال ہے، اس میں تھوڑی سی تفصیل ہے، اور وہ ایسے ہے کہ ایک وہ بچہ ہے جو بالکل تمیز نہیں کر سکتا، جس کو عربی زبان میں الصبی الممیز ایک ہوتا ہے اور ایک ہوتا ہے غیر ممیز، یعنی بہت چھوٹا بچہ جو ہے، مثلا 3-4 سال کا بچہ ہے، تو اس کو اذان کہنا یا اس کی اذان وہ معتبر نہیں ہوگی۔ لیکن اگر ایسا بچہ ہے جو 7 سال سے بڑا ہے، 7 سال سے لے کر بلوغت سے قبل تک، جس کو الصبی الممیز کہا جاتا ہے، کہ جو سمجھدار ہے، سمجھتا ہے، اس کو اذان کے الفاظ بھی یاد ہیں اور اذان کے اوقات کا بھی اس کو علم ہے، تو پھر اس کی اذان درست اور جائز ہے۔ اگرچہ بہتر اور مستحب یہی ہے کہ بڑا آدمی، بالغ شخص، وہ اذان دے، لیکن جو صبی الممیز ہے، جو سمجھدار بچہ ہے اور وہ اذان کے اوقات کو سمجھتا ہے، اور اگر اسے خود اوقات کا نہیں پتہ تو کوئی دوسرا شخص اسے بتانے والا موجود ہے، تو یہ صورت بھی درست ہے۔ تو ایسی صورت میں اس کی اذان درست ہوگی، یہ جائز ہے۔ اور اس کے بارے میں فقہائے احناف میں، بلکہ حنفی مذہب، شافعی اور حنابلہ، ان کے نزدیک بھی یہی ہے کہ جو بچہ الصبی الممیز ولا یشترط البلوغ فی المؤذن، تو مؤذن میں بلوغ کی شرط نہیں ہے، کہ لازمی نہیں ہے کہ وہ بالغ ہو، بلکہ اس کی اذان درست ہے۔ فقہ حنفی کی کتاب اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں اس بارے میں، تو حاشیۃ الشبلی علی تبیان الحقائق، اس کو دیکھ لیں۔ البحر الرائق لابن نجیم کی ہے، اور اس طرح فتح القدیر للکمال ابن الحمام کی ہے۔ تو انہوں نے یہ بات ذکر کی ہے کہ جو بچہ تمیز والا ہو، سمجھدار ہو، جسے اذان یاد ہے، جسے اذان کا پتہ ہے، تو وہ اس کی اذان درست ہے۔ جس طرح عام مساجد میں اذان دی جاتی ہیں، تو اگر بچہ بھی اذان دے جو صبی الممیز ہے، تو اس کی اذان معتبر ہوگی۔ اور اس کے بارے میں ایک اثر بھی ہے، عبداللہ بن ابی بکر بن انس، وہ کہتے ہیں کہ کان عمومتی یأمروننی ان اؤذن لهم وانا غلام ولم احتلم۔ وہ کہتے ہیں کہ میرے چچا جو ہیں، وہ مجھے یہ حکم دیا کرتے تھے کہ میں اذان دوں ان کے لیے، اور میں ابھی بچہ تھا اور میں بالغ نہیں ہوا تھا۔ وانس بن مالک شاہد لم ينکر ذلک، اور حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو صحابی رسول ہیں، وہ اس بات کو دیکھتے تھے، وہ اس کے شاہد تھے، لیکن انہوں نے اس کا انکار نہیں کیا۔ تو اس لیے جو بچہ تمییز والا ہے، یہ روایت ابن منظر نے اوسط میں اس کو ذکر کیا ہے، الاوسط۔ تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ جو بچہ تمییز والا ہے، تو وہ اذان دے تو اس کی اذان کا اعتبار کیا جائے گا، اور اسی طرح وہ اقامت بھی کہہ سکتا ہے، جب اذان دے گا تو اقامت بھی وہ کہہ سکتا ہے۔ لیکن بہت چھوٹا بچہ نہ ہو، جو بے سمجھ ہو، غیر عاقل بچہ نہیں، عقل مند سمجھدار بچہ اگر اذان دیتا ہے تو وہ درست ہے۔ واللہ اعلم بالصواب۔